اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے عقیدوں سے توبہ کیجیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پچھلے دنوں پنجاب کے ایک شہر سانگلہ ہل میں پیش آیا۔ سانگلہ ہل میں ایک دربار ہے پیر بابا واحد علی سرکار صاحب کا۔ وہ پیر صاحب کے ماننے والوں میں سے ایک آدمی نے اہل حدیثوں کے ساتھ مباہلہ کیا۔ مباہلہ کس بات کا؟ کہ یہاں پر ایک درخت ان کی قبر پہ دربار پہ گرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے بابا یہ درخت ہلانے نہیں دیتا، اٹھانے نہیں دیتا، اگر تم اہل حدیثو اس درخت کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے، اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، 1,00,000 روپیہ دوں گا اور میں اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا، درخت بھی تمہارا ہوگا۔ میں مبالغہ کیتا بلکہ چیلنج کیتا کہ 1,00,000 روپیہ انعام دیاں گا جیڑا بندہ درخت اٹھا لے جے اپنے استعمال سے اپنا درخت اٹھان لے جان، انہاں کامیاب ہو جان، میں انہاں نوں 1,00,000 روپیہ بھی دیاں گا تو اہل حدیث بھی ہو جان۔ اس بات پہ اس نے اہل ایمان سے، اہل توحید سے مباہلہ کیا، اور وہ آ کر کہنے لگا، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کہ یہ جو بابا جی واحد علی سرکار ہیں ان کو 45 سال ہو گئے یہ پردہ فرما گئے ہیں۔ آپ میرے بزرگ نے بابا جی واحد سرکار رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 45 سال ہو گئے نے اس دنیا کو پردہ فرمایا۔ کیا فرما گئے ہیں؟ پردہ فرما گئے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اگر کہو گے مر گئے ہیں تو گستاخ ہو جاؤ گے۔ پردہ فرما گئے ہیں، موت کا استعمال لفظ کرتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے، موت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ان کو موت آتی، پردہ فرما گئے۔ ہم پیار سے پوچھتے ہیں بھائی یہ حضرت پردہ جب فرمائے تھے ان کا پردہ تم نے چاک کیا تھا یا نہیں؟ یہ بابا جب پردہ فرما گئے تھے غسل دینے سے پہلے بے پردہ تم نے اسے کیا تھا یا نہیں؟ چنگا پردہ کیتا ہے میں، بے پرد پہ آ رہا، اس وقت کچھ نہیں کیا؟ کہا نہیں یہ فرما گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ موت کا لفظ استعمال کرنا عیب ہوتا انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، بزرگان دین کے لیے، تو کم از کم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کبھی استعمال نہ کرتے۔ مالک کا فرمان سنیے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آئے گی اور اس پورے جہان والوں سب انسانوں نے مر جانا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، اللہ محمد علیہ السلام کے لیے لفظ موت استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں آپ نے مرنا ہے، ساری کائنات نے مرنا ہے، تو لفظ موت عیب نہیں ہے، لفظ موت توہین نہیں ہے اولیاء کی، بلکہ پوری مخلوق جو پیدا ہوتی ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ آج پیدا ہوئے ہیں، کل انہوں نے ضرور مرنا ہے۔ کہا یہ بابا جی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ درخت لگایا تھا، یہ درخت محکمہ نہر والوں کی ملکیت ہے۔ کو 30-35 سال پہلے اندھیری آئی جس سے یہ درخت زمین پہ گر گیا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ بابا اس درخت کو ہٹانے نہیں دیتا، ہلانے نہیں دیتا۔ جدو انھیری چلی سی بابا جی کتھے گئے سن؟ اس اندھیری میں درخت کو کیوں گرنے دے دیا؟ کہاں اندھیری آئی درخت نیچے گر گیا، یہ محکمہ نہر کی ملکیت ہے۔ محکمہ نہر والے آئے، انہوں نے اس درخت کو اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکے۔ وہ کرینے لے کر آئے، کرینوں نے اس درخت کو ہلانا چاہا، بابا نے درخت اپنے دربار کا ہلانا نہیں دیا۔ آندھی آئی ہے اے درخت جڑا انہاں اپنے ہاتھ نال لایا، اینو 35 سال ہو گئے نے، آندھی نال گریا۔ یہ درخت جناب والا محکمہ نہر دی ملکیت ہے، محکمہ نہر نے اٹھان دی بھی کوشش کی ہے لیکن اٹھایا نہیں گیا۔ نہر پکی بن رہی ہے، انہاں اس کو ہٹان دی کوشش کی ہے، ہٹایا بھی نہیں گیا۔ بابا جی اس درخت کو نہیں ہٹان دے، سامنے اتنے نہر پٹی جانی سی، محکمہ نہر دیاں کرینا اتنے بے بس ہو گئی نے، انہاں نہر نہیں پٹی، پیچھوں بھی نہر پٹی گئی ہے، اگوں بھی نہر پٹی گئی ہے۔ آپ دے ہاتھ جی جتنے اسی کھلوتے ہیں اتنے نہر پٹی جانی سی، لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ نے نہر نہیں پٹن دیتی، کرینا بے بس ہو گئی نے، بند ہو گئی نے۔ انہوں تکیلن بھی اسے کرین نال کوشش کی گئی ہے لیکن ایک کرین بھی جڑی ہے یہ بھی بے بس ہو گئی ہے، نہیں تک سکی۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ یہ بابا
اپنے اپنے دربار کے گرے ہوئے درخت کو ہلانے نہیں دیتا. قرآن مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے. تم کہتے ہو کرینیں آئیں اور کرینوں نے یہ درخت اٹھانا چاہا اور بابا جی نے اٹھانے نہیں دیا. اور قرآن کہتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکار لو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا کچھ سمجھتے ہو، ان کو پکارو. ان کی حیثیت کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی یہ بابے مالک نہیں ہیں. تمہارا تو عقیدہ ہے بابے نے مرنے کے بعد درخت کو ہلانے نہیں دیا، کرینے فیل ہو گئی، کرینے بے بس ہو گئی، محکمہ نہر والا کسی میں طاقت نہیں کہ بابے کے درخت کو اٹھائے. اور قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں کے اندر ایک ذرے کی طاقت انہیں نہیں، ولا فی الارض، نہ زمین کے اندر ایک ذرے کے یہ مالک ہے. وما لہم فیہما من شرک، زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے. یہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ قرآن کے منافی عقیدہ ہے، یہ شریعت کے خلاف عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بابے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیا میں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کہتا ہے میں نے مباہلہ کیا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں، اس درخت کو جو بندہ اٹھا لے گا میں اسے 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، اور دنیا والوں کی طرف سے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی. جو لوگ زندہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہاں بابا واحد علی سرکار کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، جتنے یہ زندہ آئے ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار ہوں. نہ پولیس روکے گی، نہ فوج روکے گی، نہ پبلک روکے گی، لیکن جو یہ بابا جی قبر میں دفن ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ جو چاہے اس کو نقصان پہنچا لے، یہ ان کا معاملہ ہے. یہ دنیا جتنی آئی ہے یہ دنیا ان کو نہیں روکے گی. اور پھر اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے کہتا ہے اے بہن بھائیو، سارے دور جا کر اس پل پہ انتظار کرو اور ان کو کام کرنے دو، ان کے راستے میں خلل نہ ڈالو. اگر یہ کام ہو گئے 1,00,000 روپیہ دوں گا، اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا. اور اگر بابے نے ان کو درخت نہ ہلانے دیا، یہ درخت نہ کاٹ سکے، درخت نہ اٹھا سکے، تو پھر یہ سارے اہل حدیث بریلوی ہو جائیں گے. میں مبالغہ کیتا بلکہ چیلنج کیتا کہ 1,00,000 روپیہ انعام دیاں گا جیڑا بندہ درخت اٹھا لے جے اپنے استعمال چ کر، اس بندے نو کسی قسم دی کوئی مشکل پرابلم دنیا دی طرفوں نہیں ہوئے گی. بابا جی بات سرکار دا میں ذمہ دار نہیں. وہ جڑا بھی نقصان پہنچان وہ انہاں دا اپنا مشن ہے، وہ میرا تعلق نہیں. البتہ دنیا جتنے بھی میرے بھن بھرا اتنے دنیا کٹھی ہوئی ہے، انشاءاللہ انہاں نو کسی قسم دا انہاں دے رستے چ خلل پیدا نہیں میں ہون دیاں گا، نہ ہوئے گا. اے اپنا درخت اٹھان لے جان، انہاں کامیاب ہو جان، میں انہاں نو 1,00,000 روپیہ بھی دیاں گا تے اہل حدیث بھی ہو جان. ٹھیک ہے جناب. تے جیڑا وعدہ ہویا وہ لکھیا ہے، وہ لکھیا ہے وہ بھی یہ لکھیا ہے کہ اگر یہ درخت اٹھان سے کامیاب نہ ہو، یہ سارے اہل حدیث جڑے نے یہ بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے. میں کہتا ہوں بھائی، اگر اس بابے کے اندر کچھ نقصان پہنچانے کی طاقت ہوتی، مرنے کے بعد کچھ کرنے کی قوت ہوتی، جو اس کا استنجا کروا رہا تھا اس کا ہاتھ تو پکڑ لیتا. کم از کم اتنا سا کام تو کر لیتا نا کہ پرے ہو، کہاں ہاتھ لگا رہا ہے، بے شرم پیچھے ہٹ، میں خود ہی استنجا کر لیتا ہوں. اس وقت تو یہ آرام سے پڑے رہے گے، جو کرنا ہے کر لا، میں تو لمبا ہی پیا، میرے پلے میں تو کچھ نہیں ہے. ارے جو استنجا نہ کر سکا، جو وضو نہ کر سکا، جو غسل نہ کر سکا، جو کپڑے نہ اتار سکا، جو کفن نہ پہن سکا، جو چل کر قبرستان نہ جا سکا، مرنے کے بعد اس میں یہ قوت ہے کہ اپنے دربار پہ پڑے ہوئے درخت کو کاٹنے سے روک لے، کاٹنے سے بچا لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تھی کوئی مزیدار تو گھڑتے، کہانی گھڑنی تھی، آپ کو گھڑنے کا طریقہ نہیں آیا. اپنے چھوٹے بھائی تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیتے، وہ طریقہ سمجھا دیتے. آپ سے بہتر تو کہانی انہوں نے گھڑ لی.
یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قبر کی زندگی اور موت کے چند مناظر، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور، نشتر میڈیکل کالج لاہور۔ للو فتو بندہ نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر، بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت اور تبلیغی جماعت ملتان ڈویژن کے ذمہ داران میں سے۔ اس کا صفحہ نمبر 39، کتنی مزیدار کہانی ہے سنیے۔ کہتا ہے طاہر شاہ صاحب، تبلیغی جماعت کے ایک عالم، طاہر شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہو گئے، ان کی حالت بگڑ گئی۔ جب موت کا وقت آیا تو ان کے والدین کی روحیں ان کے کمرے میں پہنچ گئی کہ اٹھ چلیے کارنو، آؤ چلیں، موت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ آئی، اگلے جہاں چلنے کا وقت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ دو فرشتے آئے، وہ طاہر شاہ صاحب کو لے گئے کہ اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ آسمانوں پر پہنچے، سنیے گا، آسمانوں پر پہنچے تو مولانا یوسف اور مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں، مولانا یوسف بھی، مولانا احمد علی لاہوری بھی پریشان ہو گئے کہ دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا، اس کو بھی اللہ پاک نے یہاں بلا لیا۔ پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں ان کو جا کر کہی۔ انہوں نے حضور کو شکایت کی۔ کس کی شکایت؟ کس نے مارا تھا؟ اللہ نے۔ اللہ کی شکایت کس کو کی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا حضور کو شکایت کی، اور نہ اللہ نے نہ رسول اللہ نے۔ مولانا الیاس صاحب نے جا کر حضور کو شکایت کی اور طاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کا حکم دیا۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے نہیں دیا، مولانا الیاس صاحب نے دیا۔ اسی دوران میں شاہ صاحب ہسپتال میں وفات پا چکے تھے، میت کو گھر لایا جا رہا تھا۔ شاہ صاحب اٹھ بیٹھے، خود چل کر گھر پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی کہانی گھڑنی تھی تو ان سے پوچھ کے گھڑ لیتے، تمہیں کہانی بھی نہیں گھڑنی آئی۔ وہ مر بھی گیا، آسمانوں پہ چلا بھی گیا، اور وہاں سے ریٹرن ٹکٹ پہ واپس بھی آ گیا کہ ابھی ضرورت ہے دنیا کو کہ طاہر شاہ زندہ رہ کر تبلیغی جماعت کا کام کرے۔ میرے رسول کی وفات پہ انس نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، ہماری یہ حالت ہو گئی جیسے چرواہا غائب ہو جائے تو بکریوں کا ریوڑ بکھر جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی وفات کے بعد ہمارا یہ حال تھا۔ کیوں نبی واپس نہ آئے؟ فتنہ ارتداد پیدا ہوا، لوگ مرتد ہوئے، زکوٰۃ کے منکر ہوئے، مدینے پہ حملے کی پلاننگ ہوئی۔ مصطفیٰ کیوں واپس نہ آئے؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ نبی کو تو واپس نہیں بھیجا گیا، تبلیغی جماعت کے طاہر شاہ صاحب بھیج دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ بابا جی دربار پہ آنے والے مریدوں کو جانتے ہیں، درختوں کو ہلانے نہیں دیتے۔ ارے جو مر جاتا ہے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں رہتا۔ اس مباہلہ کرنے والے نے کہا میرا 100% یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے کامیابی ہماری ہوگی۔ بابا جی واحد علی سرکار ہمارے اس جذبے کی لاج رکھیں گے، اپنے مشن کو قائم اور دائم رکھیں گے، جیسے انہوں نے پہلے اس درخت کو نہیں ہلانے دیا۔ کہتا ہے محکمہ نہر والوں نے نہر پکی کرنی تھی، پیچھے بھی نہر کھد گئی، ادھر بھی نہر کھد گئی۔ جب یہاں نہر کھودنے کے لیے آئے تو بابا جی نے نہیں کھودنے دی، کرینے بے بس ہو گئی ہیں، کرینے فیل ہو گئی۔ بڑی کرین لا کر اس درخت کو اٹھانا چاہا، وہ کرین بھی فیل ہو گئی۔ لیکن انشاءاللہ میرا 100% یقین ہے کہ اللہ دے فضل کرم نال کامیابی اللہ منو دے گا۔ بابا جی واحد سرکار رحمت اللہ علیہ میری اس جذبے دی لاج رکھنے آیا، اپنے مشن قائم اور دائم رکھن گے، جس طرح انہاں پہلا نہیں ہلن دیتی۔ تہاڈے سامنے اتنے نہر پٹی جانی سی، محکمہ نہر دیاں کرینا اتنے بے بس ہو گئی نے، انہاں نہر نہیں پٹی، پیچھوں بھی نہر پٹی گئی ہے، اگوں بھی نہر پٹی گئی ہے۔ آپ دے ہاتھ جی جتھے اسی کھلوتے ہیں اتنے نہر پٹی جانی سی، لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ نے نہر نہیں پٹن دیتی، کرینا بے بس ہو گئی نے، بند ہو گئی نے۔ ہم نے کہا تم محکمہ نہر میں وہابیوں کو بھرتی کر لو، اللہ کی قسم جہاں کہو گے کھود کے رکھ دیں گے۔ جو پہلے ہی تم نے مشرک بھرتی کیے ہیں وہ دور دور سے چھاوی چنڈی وے کے ہاتھ جوڑتے ہوئے آئیں گے، ان سے کیا ہوگا؟ اور شیطان کا سارا زور تو چلتا ہی مشرکوں پر ہے۔ ہم کہتے ہیں بابا جی میں اتنی قوت ماننے والوں،
عرش والے اللہ کا قرآن تو سنو، کلام تو سنو۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بابا جی یہ کر دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایسے مجبور ہیں کیا کرنا، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تم تو کہتے ہو 10 من کا درخت ہلانے نہیں دیتے، بابے نے تھلو سنگل پائی، اور قرآن چیلنج کر رہا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک بابا نہیں، بغداد کے بابا، بریلی کے بابے، دیوبند کے بابے، رائمنڈ کے بابے، انڈیا کے بابے، پاکستان کے بابے، کائنات بھر کے باپوں کو اکٹھا کر لو، سارے پیر فقیر غوث قطب ابدال حضرت اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لوگوں اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق بناؤ، وگرنہ دنیا کے اندر ذلت مشرکوں کے رب مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ یہ تو مکھی پیدا کرنے کا چیلنج تھا۔ اگلا جواب سنیے، مالک کیا فرماتا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، یہ کھانا کھا رہے ہو، یہ حلوے کھا رہے ہو، یہ 11ویں کی کھیر شریف کھا رہے ہو، اور مکھی آئے شیئا، ان کے کھانے میں سے اپنے ذرات اٹھا لے، سارے پیر فقیر بابے غوث قطب ابدال حضرت شیخ مرشد اکٹھے بیٹھے ہیں، بڑی 11ویں شریف کا حلوہ رکھا ہوا ہے، مکھی نے اپنے حصے کا اٹھایا، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس مکھی سے اس کا حصہ بھی نہیں چھین سکتے۔ یہ اپنے درختوں کی کہاں حفاظت کریں گے، مریدوں کی کہاں حفاظت کریں گے، چندوں کی کہاں حفاظت کریں گے، کشتیوں کو کہاں پار لگائیں گے، یہ تو نہ مکھی پیدا کر سکتے، نہ مکھی کے پاؤں میں لگا ہوا اس کا رزق جو ان کی آگے سے اٹھا کر بھاگی ہے اس کو بھی نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، پیر بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے، شیخ و مرشد بھی کمزور ہے۔